الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في حديث آخر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم دینی بھائیو، ابھی جس وقت میں یہ ویڈیو تیار کر رہا ہوں آپ کے لیے، تو ابھی 29 شعبان ہے. آج سبھوں کو چاند دیکھنا چاہیے تھا. میں جہاں موجود ہوں بمبئی میں ہوں، تو یہاں تو ابھی وقت نہیں ہوا ہے غروب کا، لیکن جہاں پہ غروب کا وقت ہو چکا ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے چاند دکھائی دیا ہو یا نہ دکھائی دیا ہو. لیکن سنت طریقہ تو یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. محترم دینی بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، مطلب عید کی نماز ادا کرو، عید کرو. اور اگر بادل چھایا ہوا ہو تو پھر اس مہینے کو، رمضان کو یا شعبان کو 30 روزے مکمل کرو، یا 30 شعبان کے بعد روزے رکھنا شروع کرو. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر چاند دکھا تو ٹھیک ہے، اگر بدلی ہے تو چاند نہیں دکھا تو پھر وہ 30 دن پورا کرنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج چاند نکل جاتا ہے تو کل سے روزہ شروع ہو جائے گا، پھر ہم رمضان کے مقدس مہینے میں داخل ہو جائیں گے. قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اس سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے. اس سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ سے پہلے جو انبیاء آئے اور ان کی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں. مطلب روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ کے لیے، اور روزہ اس لیے رکھنا ہے، ہو سکتا ہے شاید کہ آپ متقی پرہیزگار بن جاؤ. یہ قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم ہے جو آپ کے سامنے ہم نے شروع میں جس کی تلاوت کی. ماہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، اس کی دلیل قرآن پاک کی ایک دوسری آیت سے ثابت ہوتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم فلیصم. ماہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے. یہ رمضان کے مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ پاک نے اس لیے روزے فرض کیے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا. اور یہ قرآن پاک ہے کیا؟ ہدی للناس،
لوگوں کے لیے ایک عام ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن پاک. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کی روشن نشانیاں ہیں یہ اس میں قرآن پاک کے اندر. تو جو شخص اس رمضان کے مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. تو یہ ہے وہ قرآن پاک کی وہ آیتیں جن سے روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور ایک ایمان والے کو ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اور ماہ رمضان میں اس لیے روزہ رکھنا ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. تو محترم دینی بھائیو، قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ بھائی آپ روزہ رکھو اور متقی پرہیزگار بن جاؤ، پاکیزہ بن جاؤ، کیونکہ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اچھے اچھے کام کریں، نیک اعمال کریں، تلاوت کریں، روزے رکھیں، تراویح کی نماز پڑھیں، افطار کریں، دوسروں کو بھی افطار کریں، صدقہ اور خیرات کریں. 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے ماہ رمضان میں کوئی بھی اچھا کام کرنے کے عوض میں، چاہے وہ تلاوت ہو یا صدقہ ہو یا کوئی بھی نفل نماز. تو ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنا چاہیے. ان سارے اعمال کی وجہ سے، روزے کی برکت کی وجہ سے انسان پاکیزہ بن جاتا ہے، متقی پرہیزگار بن جاتا ہے. برائیوں، تقویٰ کہتے ہیں برائیوں سے دور ہونا اور اچھے اعمال کو اپنی زندگی میں لانا، یہ ہے تقویٰ. تقویٰ ہے خوف اور ڈر کا وہ احساس جس کے نتیجے میں، اللہ کے خوف کے نتیجے میں انسان برائیوں سے رک جاتا ہے، گناہوں سے رک جاتا ہے اور اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کو لاتا ہے، اس سے اپنی زندگی کو سنوارتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ. میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہم لوگ تو پہلے ہی سے لاک ڈاؤن میں ہیں اور برائیوں سے، گناہوں سے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو وہ ساری چیزیں ہم کرتے، لیکن اللہ پاک نے رمضان سے پہلے ہی ان چیزوں سے، ان گناہوں سے، ان برائیوں سے دور کر دیا. اللہ پاک کا ہزار ہزار شکر ہے. ہم رمضان کے مہینے میں جو داخل ہو رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اپنے اندر تقویٰ اور پاکیزگی تو ضرور محسوس کر رہے ہیں. اور جب ماہ رمضان میں خیر و برکت والے مہینے میں آج سے ہی اگر چاند ہو گیا، رمضان کے مہینے میں جیسے ہی داخل ہوئے مغرب کی نماز کے بعد، آج 29 شعبان ہے، مغرب کی نماز کے بعد جیسے ہی ماہ رمضان میں داخل ہوئے تو خیر و برکت کا نزول تو شروع ہو جائے گا جناب. تراویح کی نماز پڑھیں گے، سحری کی برکت کو حاصل کریں گے، کل پورے دن روزے رکھیں گے، روزے کی حالت میں تلاوت کریں گے، بہت ساری برائیوں سے دور ہوں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، پھر افطار کریں گے، افطار سے پہلے دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں خیر و برکت لائیں گی اور یہ پورا موقع رمضان میں ملے گا ہمیں. رمضان میں سارے اعمال بھی کریں گے اور ہم اپنے گھر میں بند بھی رہیں گے. رمضان کی خیر و برکت کی وجہ سے ہم برائیوں سے دور بھی رہیں گے، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی برائیوں سے ہم دور رہیں گے. تو اللہ پاک تو ہمارے لیے تو یہ موقع نور علی نور ہے. اس مہینے میں ہمیں سارے رمضان کے سارے اعمال بہت ہی یکسوئی کے ساتھ ہمیں کرنے کا موقع ملے گا. اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. رمضان کا جو مہینہ جیسے ہی آتا تھا تو ہمارے اکابر و اسلاف
کا معمول یہ تھا کہ وہ سارے کام کو، سارے کاروبار کو، ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے اور اپنی زندگی کو نیک اعمال کے لیے پورے رمضان میں وقف کر دیتے تھے۔ اور آج بھی جو ہمارے اسلاف اور اکابر ہیں ماہ رمضان میں اپنے آپ کو یکسو کر لیتے ہیں اور پورے طور پر عبادت میں گزارتے ہیں ماہ رمضان کو۔ تو ہم کو اللہ پاک نے یہ 1441 ہجری کے ماہ رمضان میں، 2020 کے ماہ رمضان میں موقع دیا ہے اللہ پاک کی جانب سے ہمیں توفیق ملی ہے کہ یہ پورے رمضان میں ہم اپنی زندگی کو پورے طور پہ عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، صدقہ و خیرات کے لیے، اللہ کی یاد میں اس پورے رمضان کو گزار دیں۔ پوری امید اور توقع ہے، کیونکہ سعودی عرب میں آج سے روزہ شروع ہو چکا ہے، تو مجھے یقین کامل ہے کہ ہندوستان میں بھی کل سے روزہ شروع ہوگا۔ ویسے آج سے بھی کچھ علاقوں میں روزہ، بھٹکل کے علاقے میں اور کیرلا کے علاقے میں آج سے ہی روزہ شروع ہو چکا ہے، تو ہمیں تو امید یہی ہے کہ کل سے روزہ شروع ہوگا اور ہمیں خیر و برکت حاصل کرنے کا موقع آج سے ہی ہوگا۔ اللہ پاک ہم سبھوں کو توفیق دے اللہ پاک کہ ماہ رمضان کی ساری خیر و برکت کو ہم اپنی زندگی میں سمیٹ لیں اور یہ سارے اعمال کو حاصل کر کے ہم اللہ کے دربار میں سرخرو، اور اللہ پاک سے ہم دعا کریں سبھی کہ اللہ پاک نے آزمائش کی گھڑی میں جس وبا سے ہمیں دوچار کیا، اللہ پاک اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ ہم رات دن دعا کریں، افطار سے پہلے، تراویح کے بعد، ہر 5 وقت کی نماز کے بعد ہم اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس وائرس سے نجات عطا فرمائے، ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، پوری دنیا کو اللہ پاک جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ ہم اللہ کے سامنے گریزاری کریں کہ یہ وبا کو پوری دنیا سے ختم کر دے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ وما علینا الا البلاغ۔